असहाबे काफ का तारुफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह काफ में बयान किया है। ये गिनती के चंद लोग अल्लाह ताला के नज़दीक इतने अहम हैं कि कायनात के खालिक व मालिक ने अपनी मुकद्दस किताब में एक पूरी सूरत इन लोगों के नाम से उतारी। जब से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में असहाबे काफ का जिक्र फरमाया है, तब से लेकर अब तक ये कुरान मजीद के सबसे ज्यादा अहम मौज़ूआत में से एक है। यूं तो तमाम का तमाम कुरान मजीद अहम है, मगर असहाबे काफ का वाक़या अपनी एक अलग अहमियत भी रखता है। इसकी वजह है इस वाक़े का पुरअसरार होना। आज की वीडियो असहाबे काफ की असल तादाद, तारीख में मौजूद इनके नाम, इनके शहर, इनके कुत्ते और दीगर कई ऐसी मालूमात पर मबनी है जो यकीनन आपने पहले न पढ़ी होंगी और न सुनी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और मुफीद, इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। असहाबे काफ पर आलम इस्लाम में हमेशा से बहसें होती चली आई हैं। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जिंदा उठाए जाने के बाद का है। असहाबे काफ मुआहिद थे, यानी वो एक खुदा को मानते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करके अपनी जिंदगियां गुजार रहे थे। ईसाई मजहब के इब्तदाई सालों में कई ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि जिसमें अहले ईमान और एक खुदा की इबादत करने वाले ईसाइयों को मुखालिफिन के मजालिम से तंग आकर पहाड़ों के गारों में पनाह लेनी पड़ी। इन लोगों ने आबादियों और दूसरे लोगों से किनारा कशी इख्तियार कर ली, यहाँ तक कि इन्हीं गारों में इन अहले ईमान ने अपनी जानें भी दे दी और एक अरसे बाद इनकी नाशें बरामद हुई। असहाबे काफ का मामला भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले हम आते हैं असहाबे काफ की असल तादाद पर। अगर तारीख के हवालाजात देखे जाएं तो असहाबे काफ की असल तादाद में हमें इख्तलाफ मिलता है। कुछ लोगों के नजदीक असहाबे काफ की तादाद 3 थी, कुछ के नजदीक 4 और कुछ के नजदीक 5। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हीं इख्तलाफात पर फरमाया है कि असहाबे काफ की असल तादाद बहुत कम लोग जानते हैं, बाकी तमाम लोग महज गलत अंदाजे लगाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैं उन्हीं कम लोगों में से हूँ जिनको असहाबे काफ की असल तादाद का इल्म है। वो 7 लोग थे और 8वां उनका कुत्ता था। असहाबे काफ की तादाद अगर हम रोमन तारीख उठाकर देखें, इसमें भी 7 ही मिलती है। ईसाइयत में असहाबे काफ को द 7 स्लीपर्स ऑफ एफिसस कहा जाता है। यहाँ भी इनकी तादाद 7 या 7 है। इन हवालाजात की रोशनी में एक मजबूत राय ये बनती है कि असहाबे काफ की असल तादाद 7 थी, लेकिन ये बात हतमी है या नहीं, इसका इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वाहिद को है। दोस्तों, क्या आप इस राय से कि असहाबे काफ की असल तादाद 7 थी इत्तफाक करते हैं, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब हम आते हैं असहाबे काफ किस शहर के रहने वाले थे। तारीख नवीस और मुसलमान उलमा ज़्यादातर इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि असहाबे काफ एफिसस नामी शहर के बासी थे। यह शहर मौजूदा तुर्की के सूबे इज़मिर में वाक़या है। कुरान मजीद में असहाबे काफ के शहर के बारे में कोई खास जगह मोहल्ले वकू के साथ बयान नहीं फरमाई गई। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और चंद दीगर उलमा के नज़दीक कुरान मजीद में कहफ के साथ मौजूद लफ्ज़ अर रकीम एक शहर का नाम है। बकौल इन उलमाए कराम के, चूंकि अल रकीम इस जमाने में कोई मशहूर शहर न था, चुनाचे इस वजह से तारीख नवीसों और दीगर मुसलमान उलमा ने यही समझा कि अल रकीम का मतलब किताबत के हैं, यानी कि असहाबे काफ के गार पर या तो कोई कतबा नस्ब था या फिर किसी तख्ती पर उनका अहवाल दर्ज था। अगर हम तौरात का मुतालिया करें तो हमें ये मालूम होता है कि अल रकीम का लफ्ज़ तौरात में रकीम के तौर पर दर्ज है। रकीम एक पुराने शहर का नाम था जिसे बाद में पीड़ा के नाम से शोहरत मिली। अहले अरब इस शहर को बतरा के नाम से जानते थे। ये फ़लस्तीन और शाम के दरमियान का इलाका है। जजीरा नुमाए सीना और खलीज उक़बा से शुमाल की तरफ एक पहाड़ी सिलसिला है। रकीम नामी शहर इसी पहाड़ी सिलसिले पर आबाद था। दूसरी सदी ईस्वी में रूमियों ने फ़लस्तीन और शाम का इल्हाक कर दिया और इसी ज़माने में रकीम का नाम पीड़ा रख दिया गया।
اس شہر کے ارد گرد بے شمار عجیب و غریب غار موجود ہیں۔ یہ غار بے حد لمبے، وسیع اور ہوادار ہیں۔ ان غاروں میں دن کی روشنی کسی طرح بھی اندر داخل نہیں ہوتی۔ ان غاروں میں سے ایک غار کے دہانے پر قدیم عمارت کے آثار پائے گئے ہیں۔ یہاں پر ستونوں کی کرسیاں بھی شناخت کی گئی ہیں۔ یہ شواہد بتاتے ہیں کہ یہاں کسی زمانے میں کوئی معبد یا عبادت گاہ تعمیر کی گئی تھی۔ قرآن مجید نے اصحاب کہف کا واقعہ جس طرح سے بیان فرمایا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں اصحاب کہف کا واقعہ مشہور تھا۔ لوگ اس پر بحثیں کرتے تھے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کو اصحاب کہف کے بارے میں کیسے پتا تھا؟ افیسس ترکی میں واقع ہے، جو کہ عرب سے کافی فاصلے پر موجود ہے۔ اس زمانے میں اہل عرب اس طرف رخ نہ کرتے تھے۔ ان کا کوئی تجارتی قافلہ بھی ترکی کی طرف نہ آتا تھا۔ نہ ہی اہل عرب کے پاس اتنے وسائل تھے کہ وہ سیر و سیاحت کے بہانے افیسس آتے اور انہیں اصحاب کہف کا پتہ چلتا۔ لیکن اگر اصحاب کہف کا اصل شہر رقیم یا پیڑا تھا تو پھر اہل عرب میں اصحاب کہف کی معلومات پہنچنے کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ پیڑا عرب کی سرزمین سے زیادہ فاصلے پر نہیں، عرب کی حدود سے یہ شہر کوئی 60 یا 70 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مشرکین عرب کے تجارتی قافلے ان علاقوں میں ہر سال آتے جاتے تھے۔ ان علاقوں میں بسنے والے نبطیوں کے تجارتی قافلے بھی ہر سال حجاز مقدس کا رخ کرتے۔ یہ تمام تجارتی قافلے اس شاہراہ سے گزرتے جس پر پیڑا شہر آباد تھا۔ پیڑا اس زمانے میں ایک بہت بڑی تجارتی منڈی بھی تھی، چنانچہ اہل عرب کو اصحاب کہف کا علم انہی تجارتی قافلوں کی بدولت ہوا۔ ان معلومات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اصحاب کہف کا اصل شہر رقیم یا پیڑا بنتا ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں اصحاب کہف کا اصل شہر کون سا ہے؟ افیسس یا پیڑا؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اصحاب کہف کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ فلسطین اور شام کا علاقہ رومی سلطنت میں آتا تھا اور اس زمانے کا رومی بادشاہ ڈیسیس یا دقیانوس خود بھی ایک بت پرست تھا۔ وہ زبردستی لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا۔ دقیانوس عیسائیوں کے بے حد سخت مخالف تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں درجنوں عیسائیوں کو ناحق قتل کیا، کئی عیسائیوں کو اپنے دین سے منحرف کیا۔ دقیانوس عیسائیوں کو صاف کہتا کہ یا تو مذہب بدل کر بت پرست بن جاؤ یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیڑا میں حالات مختلف تھے کیونکہ یہاں اہل ایمان لوگ ایک اچھی تعداد میں موجود تھے۔ دقیانوس کو جب ان لوگوں کا پتہ چلا تو وہ پیڑا شہر آن پہنچا۔ یہاں آ کر اس نے عیسائیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اصحاب کہف کو بھی دقیانوس نے دھمکی دی کہ یا تو بت پرست بن جاؤ یا پھر جان سے جاؤ گے۔ اصحاب کہف اہل ایمان تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اصحاب کہف کے دلوں کو ایمان پر مضبوط کر دیا اور انہوں نے بادشاہ کے آگے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ دقیانوس نے اصحاب کہف کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے کچھ وقت دیا۔ اصحاب کہف نوجوانوں کی جماعت تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ بت پرستی کی طرف جاتے، لیکن سامنے ایک ظالم بادشاہ بھی تھا جو کہ ان کی جانوں کے در پر تھا۔ چنانچہ اصحاب کہف نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا شہر چھوڑ دیں اور کسی غار میں جا کر پناہ لے لیں۔ یہ فیصلہ کر کے اصحاب کہف شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ تاریخ نویسوں کے بقول اس وقت اصحاب کہف کی تعداد 6 تھی۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جسے اصحاب کہف نے حق کی دعوت دی، جسے اس چرواہے نے قبول کر لیا اور وہ اور اس کا پالتو کتا بھی ان 6 نوجوانوں کی جماعت کا حصہ بن گئے۔ ان 7 لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ رب العزت نے اصحاب کہف پر نیند طاری کر دی۔ بقول ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا مودودی اور کئی دیگر علماء کرام، یہ نیند ویسی ہی نیند تھی جیسی ایک عام انسان لیتا ہے۔ اس نیند کا دورانیہ بے حد لمبا تھا اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اصحاب کہف کی کروٹیں بھی بدلتا رہا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اصحاب کہف کا کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ غار کے اندر کی تاریکی اور دہانے پر بیٹھا کتا اور ساتھ میں ایسا علاقہ جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو، یہ وہ عوامل تھے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ تم اس جگہ کے خوف سے الٹے پاؤں بھاگ جاتے۔
بقول مولانا ابوالکلام آزاد کے اصحاب کاف نے غار میں جا کر عبادت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے اسی عبادت میں اصحاب کاف کو سلا دیا۔ اگر کوئی رکوع میں تھا تو وہ رکوع میں ہی رہا اور اگر کوئی سجدے میں تھا تو وہ سجدے ہی میں رہا۔ اس نیند میں اصحاب کاف کو کئی سال گزر گئے۔ اصحاب کاف کتنا عرصہ اس غار میں سوئے رہے، اس پر علماء کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ عرصہ 300 شمسی سال یا 309 قمری سال کا ہے، جس کا حوالہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن بعض علماء کے نزدیک قرآن مجید میں بیان کیا گیا عرصہ وہ ہے جو لوگوں کے مطابق تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود سے اصحاب کاف کی نیند کا صحیح دورانیہ نہیں بتایا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہم نے اصحاب کاف پر ایک عرصہ نیند کا غلبہ رکھا۔ دوستو، آپ کے نزدیک اصحاب کاف کتنا عرصہ نیند کی حالت میں رہے؟ اپنا جواب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایک عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کاف کو نیند سے بیدار کیا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ کسی نے کہا چند گھنٹے تو کسی نے کہا کہ شاید ایک دن، کچھ نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، لہٰذا اس بحث کو چھوڑو۔ پھر انہوں نے ایک نوجوان کو جس کا نام بقول تاریخ نویس یملیخا تھا اسے چاندی کا سکہ دیا کہ جاؤ اور شہر سے کوئی حلال چیز کھانے کو لے آؤ۔ ساتھ میں یملیخا کو نصیحت بھی کی گئی کہ دقیانوس اور اس کے سپاہیوں سے ہوشیار رہنا۔ اصحاب کاف کی پوری کوشش تھی کہ ظالم بادشاہ دقیانوس کو کسی بھی طرح ان کا اور غار کا پتہ نہ چلے۔ جب یملیخا شہر میں داخل ہوئے تو شہر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ اب روم کا بادشاہ دقیانوس نہیں بلکہ تھیڈوسیس تھا۔ دقیانوس کو مرے ایک عرصہ بیت چکا تھا۔ عیسائیت رومن سلطنت کا سرکاری مذہب بن چکی تھی، لیکن یہ تمام باتیں یملیخا اور دیگر اصحاب کاف کو معلوم نہ تھیں۔ یملیخا کا لباس باقی لوگوں سے الگ تھا۔ انہوں نے لوگوں کو عیسائیت پر دیکھا تو حیران ہوئے۔ یملیخا نے پھر جب ایک چاندی کے سکے کے غوث کھانے کی کسی حلال چیز کا تقاضا کیا تو دکاندار حیران ان کو دیکھنے لگا۔ سکہ پرانے وقتوں کا تھا۔ دکاندار سمجھا کہ شاید یملیخا کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگ گیا ہے۔ بات زیادہ بڑھی تو دکاندار نے سپاہیوں کو بلا لیا۔ تھیڈوسیس بادشاہ ان دنوں اسی شہر میں موجود تھا۔ یملیخا کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تھیڈوسیس ایک خدا ترس بادشاہ تھا۔ اس نے یملیخا کی پوری بات سنی۔ پھر یہ تمام لوگ دیگر اصحاب کاف کے پاس غار تک جا پہنچے۔ دقیانوس کے دور میں لکھی گئی ایک تختی برآمد ہوئی جس پر اصحاب کاف کے نام اور ان کا احوال درج تھا۔ یہ تختی شاہی خزانے کا حصہ تھی۔ اس تختی سے لوگوں کو اصحاب کاف کی باتوں پر یقین آ گیا۔ اصحاب کاف اس واقعے کے بعد دوبارہ اسی غار کی طرف لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس اہل ایمان جماعت کی روحوں کو وہیں قبض کیا۔ بادشاہ نے اس مقام پر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں رومی سلطنت میں یہ بحث عام چل رہی تھی کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے میں کوئی صداقت نہیں، یہ محض ایک بے بنیاد بے سند بات ہے۔ اصحاب کاف کا ایک لمبے عرصے کے بعد اٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح دلیل اور جواب تھا کہ وہ لازماً تمام بنی نوع انسان کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ ضرور اٹھائے گا۔ اصحاب کاف کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ تاریخ نویسوں نے اس کتے کے بارے میں زیادہ کچھ بیان نہیں کیا۔ روایات سے اصحاب کاف کے نام جو ہمارے علم میں آئے ہیں وہ کچھ یوں ہیں: یملیخا، مکشلینا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شازنوش اور ساتواں چرواہا تھا جس کا نام کئی روایتوں میں ہمیں نہیں ملتا۔ تفسیر ساوی کے مطابق اصحاب کاف کے نام کچھ یوں ہیں: مقسملینا، یملیخا، تونس، نینوس، ساریونس، زونونس اور فلسطیونس۔ بے شک اصحاب کاف کا واقعہ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک واضح دلیل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں۔ بہت بہت شکریہ۔